السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصب علی ظہیر پارہ نمبر 26 کے نکات اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے لیے حاضر خدمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ پارے کا اختتام، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم۔ پارے کے آغاز میں رب کی صفت حکیم کا تذکرہ، آغاز میں بھی صفت حکیم کا تذکرہ، پارے کے اختتام پہ بھی هو الحکیم العلیم، رب کی صفت حکیم اور علیم کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ اصل دانائی، بصیرت اور عقل یہ ہے کہ اس سبق کو ذہن نشین کر لیں۔ اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ عزیز بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ جو سبق دیا گیا ہے کتاب خدا میں، یہ سبق دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھیے اس پارے کی روشنی میں وہ کون سے دروس ہیں، وہ کون سے نکات ہیں، وہ کون سے پیغامات ہیں جنہیں زندگی میں پلے باندھ لینا حقیقی فہم و فراست اور دنائی ہوا کرتی ہے، اور وہ کون سے دروس ہیں جو دیے ہیں عرش والے رحمان نے صرف ہمیں دیے۔ درس دیا کلام اللہ پہ عمل کرنے کا درس دیا، حکم ہوتا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 9 میں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو پیروی کرتا ہوں، صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ کلام اللہ کا درس، کتاب اللہ کا درس، قرآن مجید کی بات، اللہ رب العزت کی بات، بہترین بات، اس پہ عمل کرو۔ دروس دیا، استقامت فی الدین کا درس دیا، حکم ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، سورہ احقاف آیت نمبر 13 تا 14، ثم استقاموا، استقامت اختیار کرتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوتا ہے نہ غم زدہ ہوتا ہے، بلکہ تیسرا فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ، اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، جنت میں داخلہ ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ ہوگا، یہ بدلہ ہے جزاء بما کانوا یعملون۔ سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس بندے نے استقامت فی الدین کے لیے صبر کیا، دین میں جتنی مشکلات آئی صبر کا اظہار کیا، اور اس طرح کیا جیسا کہ حکم ہوتا ہے، اے میرے پیارے پیغمبر تم بھی اس طرح صبر کرو جس طرح تم سے پہلے خلیل اللہ نے، زکریا پیغمبر نے، عیسیٰ نے اور موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے، اولو العزم علی شان پیغمبروں نے صبر کر کے دکھایا۔ جلدی نہ کرو۔ درس دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، تیسرا درس دیا اس بارہ میں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں آپ نے سنا والدین کے ساتھ نیکی کرو کیونکہ انہوں نے تمہیں تکالیف کے ساتھ جنم دیا ہے، اور دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے تک آپ کو تیری ماں نے اپنا دودھ پلایا ہے۔ چوتھا کام، چوتھا درس، چوتھا پیغام جو اس پارے سے ہمیں ملا، عمل صالح کی توفیق رب سے مانگنا چاہیے، جیسا کہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا، یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور یہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے اور دلیل ہے اس بات کی کہ انسان ایسے اعمال کرے جس سے رب خوش ہو جائے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي،
درس دیا 5ویں نمبر پر توبہ استغفار کا درس دیا سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں آپ نے سنا انی تبت الیک و انی من المسلمین، آیت سے واضح ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا درس دیا سورہ محمد آیت نمبر 2 میں، آیت سے واضح ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح، وآمنوا بما نزل علی محمد، ایمان اس بات پر جو جناب محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، گناہوں کا کفارہ ہے اور حال کی اصلاح کر دی۔ درس دیا رب العالمین نے 7ویں نمبر پر محبت، مودت، الفت کا درس دیا سورہ محمد آیت نمبر 9 میں آپ نے سنا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی نازل کردہ چیز کو تو ناپسند کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو اس لیے محبت جناب محمد الرسول اللہ سے، جناب محمد الرسول اللہ کے دین سے محبت کا اظہار کرنا، اس بات کا درس دیا اگر تم نفرت کرو گے تو تمہارے اعمال کا ضیاع ہے، یہ دلیل اس بات کی کہ اعمال انسان کے جناب محمد الرسول اللہ کی نافرمانی سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ توحید کا درس دیتے ہوئے فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 19 میں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تعارف کر لو، پہچان لو، جیسا کہ آپ نے 25 میں سنا تھا۔ سب سے پہلے علم، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بخاری میں، صحیح البخاری میں، یعنی عمل سے پہلے علم کا ہونا یہ باب ذکر کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا علم، پھر انسان لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے۔ آیات قرآنیہ میں تدبر کا درس دیا، کیا ہو گیا ہے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن پر، کتنا آسان دیا تھا، ام علی قلوبنا اقفالها، کیا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ چکے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 24 میں آیات قرآنیہ میں تدبر، غور و فکر کا درس دیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا درس آپ نے سنا سورہ محمد آیت نمبر 33 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اتفاق اتحاد کا درس سورہ فتح آیت نمبر 18 میں، اس وقت جب صلح حدیبیہ کا وقت آتا ہے اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی افواہیں اڑا دی جاتی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیعت رضوان کا جب مرحلہ آتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنی رضا کا اظہار کیا، تو یہ اتفاق اتحاد کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واصابهم فتحا قریبا، یقین اللہ تعالی مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے مجھ سے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں پہ جو تھا اسے اس رب نے معلوم کر دیا ہے، فعلم ما فی قلوبہم، اور ان پر فانزل السکینۃ علیہم، اطمینان سکون نازل فرمایا اور انہیں عنقریب فتح عنایت فرمائی جائے گی۔ سیرت صحابہ کو اپنانے کا درس سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی 5 خوبیوں کا ذکر کیا اس آیت۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر تھے، رحماء بینہم آپس میں رحم دل تھے، جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ سیرت صحابہ کو اپنائی۔ رکوع سجدہ کرنے والے سیدنا علی تھے، ہر وقت اللہ کی رضا چاہنے والے سیدنا عثمان غنی جیسے۔ یہ سیرت صحابہ کو اپنانے کا درس اللہ رب العزت نے دیا۔
درس دیا، احترام مصطفیٰ کا درس دیا، اور ثابت بن قیس کا واقعہ آپ نے سنا سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور آج کے دور میں جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان کے سامنے اپنی آواز کو کسنا نہیں چاہیے، بلند نہیں کرنا چاہیے۔ عدل و انصاف قائم کرنے کا درس دیا تو سورہ حجرات میں دیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو جماعتوں کے درمیان صلح کا درس دیا تو سورہ حجرات میں دیا۔ اخوت محبت کا درس دیا سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، غیبت سے اجتناب کا درس دیا تو سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اسی طرح کسی کو حقیر نہ جاننا، کسی قوم سے مذاق نہ کرنا، کسی کا الٹا نام نہ لینا۔ بے شمار باتیں جو بڑی معاشرت پر فٹ آتی ہیں وہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں بیان کی، ہمیں اس کو تفصیل کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ درس دیا تقوی خشیت الہی کا درس دیا، عزت ہے تو اللہ کے ہاں عند اللہ اتقاکم، اس کی عزت ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ میں نے ایک مرد سے اور ایک عورت سے سبھی کو پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ شعوب پہچان کے لیے کنبے اور قبیلے بنائے، لتعارفوا تاکہ تعارف ہو، صرف یہ نہیں کہا کہ تفاخر ہو، فخر ہو، لتکاثروا کثرت ہو، نہیں، صرف تعارف کے لیے۔ عزت اللہ کے ہاں ہے تو صرف اتقاکم، متقی کی تقوی کا درس دیا۔ زبان کی حفاظت کا درس سورہ قاف آیت نمبر 18، انسان کو کہا کہ تو جو بھی منہ سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو وہ تیرا لکھا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے، جیسے کیمرہ اور ریکارڈر ریکارڈنگ کر لیتا ہے، اس طرح نگران مقرر ہیں تیری زبان کو کنٹرول نہ اگر تو نے کیا تو یہ لفظ ریکارڈ ہو جائیں گے۔ زبان کو کنٹرول کرنے کا تجھے درس دیا جاتا ہے۔ نجات اسی میں ہے کہ تو اپنی زبان کو روکے رکھ، اچھی بات کیا کر، کیونکہ زبان کی وجہ سے کافی سارے لوگ پھسل جائیں گے اور پگھل جائیں گے۔ درس دیا جہنم سے پناہ مانگنے کا درس سورہ قاف آیت نمبر 30 میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی ہے، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ نماز تہجد کے اہتمام کا درس دیا سورہ الذاریات آیت نمبر 18 میں آپ نے سنا، وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کے وقت استغفار کیا کرتے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک، یہ جو میں نے 20 نکات اس پارے سے اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں، اللہ ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان اسباق کو زندگی میں اتاریں، ان پیغامات کو زندگی میں اتاریں اور لوگوں کو بتائیں جو دیے ہیں اللہ ذوالجلال نے اپنے کلام میں دیے۔ خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور یاد رہے یہ نکات ہیں، مکمل پارہ بالتفصیل اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا جو ذکر ہے وہ میں ساری زندگی بیان کرتا رہو تو نہیں کر سکتا، تو صرف مختصر چیدہ چیدہ نکات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں پارہ نمبر 27۔